بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ نام، صدیقہ لقب، ام المومنین خطاب، ام عبداللہ کنیت اور حمیرہ لقب ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے، یعنی آپ کی بہن سیدہ اسماء کے صاحبزادے تھے، جو زیادہ تر اپنے باپ کی نسبت سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہیں، اور اب میں کنیت شرافت کا نشان ہے، چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اولاد نہ تھی، اس لیے کوئی کنیت بھی نہ تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسرت کے ساتھ عرض پرواز ہوئی کہ اور بیویوں نے تو اپنی سابق اولادوں کے نام پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر۔ چنانچہ اسی دن سے ام عبداللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیت قرار پائی۔ یہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ ان کی ماں کا نام ام رومان ہے۔ ان کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، لیکن کاشانہ نبوت میں یہ مدینہ منورہ کے اندر شوال 2 ہجری میں آئیں۔ یہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ اور بہت ہی چہیتی بیوی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نہیں اتری مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب میرے ساتھ نبوت کے بستر پر سوئی رہتی ہیں تو اس حالت میں بھی مجھ پر وحی اترتی رہتی ہے۔ فقہ و حدیث کے علوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے درمیان ان کا درجہ بہت اونچا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ عبادت میں بھی ان کا یہ عالم تھا کہ نماز تہجد کی بے حد پابند تھی اور نفلی روزے بہت زیادہ رکھتی تھی۔ صحاوت اور صدقات و خیرات کے معاملہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں میں خاص طور پر بہت ممتاز تھی۔ ام درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں سے 1,00,000 درہم ان کے پاس آئے، آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو خیرات کر دیا۔ اس دن وہ روزہ دار تھی، میں نے عرض کیا آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا اور 1 درہم بھی آپ نے باقی نہیں رکھا کہ اس سے آپ گوشت خرید کر روزہ افطار کرتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے پہلے کہا ہوتا تو میں 1 درہم کا گوشت منگوا لیتی۔ آپ کے فضائل میں بہت سی حدیثیں آتی ہیں۔ 18 رمضان المبارک منگل کی رات میں 57 ہجری یا 58 ہجری مدینہ منورہ کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور رات میں دوسری ازواج مطہرات کے پہلو میں جنت البقیع کے اندر مدفون ہوئیں۔